مسجد ہو، مدرسہ ہو، دین کا کوئی بھی کام ہو، اس کے ساتھ دلچسپی لینا یہ مسلمان کا طریقہ ہے، اور اپنے اندر اس کا شوق بیدار کرنا اور خالص اللہ کی رضا کے لیے اس کام کو سر انجام دینا یہ مسلمان کا طریقہ ہے۔ مسجدیں بنانا اتنا ہی اہم ہے جتنا دین اسلام کے کسی مینار کو اور کسی بنیاد کو مضبوط کرنا ضروری ہے۔ ہمارے ہاں یہ رواج تیزی کے ساتھ عروج پکڑ رہا ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ جناب آپ عمارتوں پر پیسہ خرچ کرنے لگ گئے ہیں، مسجدوں اور مدارس پر خرچ کرتے ہیں، بڑے غریب لوگ ہیں، بیوہ ہیں، یتیم ہیں، مسکین ہیں، تو ان سب کو دے دینا چاہیے۔ حالانکہ انہیں یہ نہیں پتہ کہ مسجد سے ہی تو آواز بلند ہوگی غریب کے حق میں، مسجد سے ہی تو صدا آئے گی یتیم کے حق میں، مسجد ہی تو ایسی جگہ ہے جو درس دے گی کہ ہمیں کمزوروں کی مدد کرنی چاہیے۔ اور مدارس اسلامیہ، دین کے جو ادارے ہیں نا، مدرسے، کوئی این جی او، کوئی تنظیم اتنا بڑا غریب مسکین کے ساتھ تعاون نہیں کر رہی جتنے دینی مدرسے تعاون کر رہے ہیں۔ غریبوں کے، کمزوروں کے، یتیموں کے بچے آتے ہیں، امیر لوگوں کے بھی آتے ہیں، لیکن کثرت غریب لوگوں کی ہوتی ہے۔ وہ یہاں آتے ہیں، رہتے ہیں، کھاتے ہیں، پیتے ہیں، پڑھتے ہیں، اور پھر اللہ انہیں توفیق دیتا ہے تو وہ عزت کی زندگی گزارتے ہیں۔ مساجد کی بنیاد اس کا نا اسلام کے اندر جو معیار ہے وہ ذوق اور شوق کا معیار ہے۔ جیسے بڑے شوق کے ساتھ بندہ کوئی کام نہیں کرتا، شوق کے ساتھ، وہ معیار ہے مسجد کا۔ یہ بھی ایک شوق والا کام تھا، چونکہ یہ مجھے جس دن انہوں نے بتایا نا حافظ ابرار صاحب نے اور ان دوستوں نے کہ یہاں مسجد بننے لگی ہے، تو کچھ جملوں میں، لفظوں میں شوق ہوتا ہے نا۔ آپ کو مثال دے کے سمجھاتا ہوں۔ ایک کام بندہ ویسے کر لیتا ہے، ایک شوق کے ساتھ کرتا ہے۔ کئی دفعہ ہمارے دیہاتوں میں نا تایا کے ساتھ، چاچا کے ساتھ بندے کی صلح کوئی نہیں ہوتی، الا ماشاء اللہ، چھوٹی چھوٹی باتوں پہ ناراضگیاں چلتی ہیں۔ تو ہوتا یہ ہے کہ تائے کے بیٹے کی شادی، ادھر دیکھیے گا میری طرف، تائے کے بچے کی شادی ہوتی ہے تو ابا کہتا ہے کہ بیٹے شادی پہ جانا، چلیں سمجھ لیں کہ وہ لاہور رہتے تو شادی پہ جانا، تو بچہ کہتا ہے میں نے کوئی نہیں جانا، میری کوئی نہیں رشتہ داری۔ تو ابا فورس کرتا ہے، تاکید کرتا ہے، بار بار کہتا ہے، تو بیٹا چلا ہی جاتا ہے۔ لیکن عین ولیمے والے وقت جاتا ہے، 500 روپیہ سلامی دیتا ہے، روٹی بھی دل کرے تو کھاتا ہے، نہیں تو واپس آ جاتا ہے۔ ایسے ہی ہے۔ اور اس کا ایک دوست ہے جو اس کا کلاس فیلو ہے، شروع سے ساتھ پڑھتا ہے، کوئی رشتہ داری نہیں، تعلق داری نہیں، برادری نہیں، اس کی شادی ہے۔ اب اس کا اس کے ساتھ چونکہ پیار ہے تو اب یہ کیا کرے گا، یہ ولیمے والے دن نہیں جائے گا، یہ شادی سے 8 دن پہلے ان کے گھر چلا جائے گا، شاپنگ کرائے گا، کام کرائے گا۔ ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ایسے؟ بلکہ دیگوں کے پاس بیٹھا رہتا ہے، سارے کپڑے سیاہ کر لیتا ہے، چونکہ پیار جو ہے۔ ایک ہوتا ہے عام مکان، تو ٹھیک ہے مستری کے پاس آپ جائیں چاہے نہ جائیں، بات پوچھیں یا نہ پوچھیں، آپ کوئی پسند کر کے ٹائلیں لائیں یا نہ لائیں۔ ایک ہوتا ہے مسجد کا تعمیر ہونا۔ دیکھیں نا قرآن مجید کہتا ہے کہ حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل اللہ کے گھر کعبے کی تعمیر کر رہے ہیں۔ وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ، ابراہیم اور اسماعیل کعبے کی بنیادیں، یعنی کوئی چھوٹا موٹا بھی پیر ہونا تو وہ شاپر کوئی نہیں اٹھاتا اپنے گھر کی سبزی کا، چھوٹا موٹا بھی پیر ہو، اور میری طرح کا چھوٹا موٹا مولوی بھی ہو تو اس کے بھی جوتے کسی اور نہیں اٹھانے۔ تو آپ اس کو چھوٹی بات سمجھتے ہیں کہ اللہ کے پیغمبر ہیں حضرت ابراہیم، اور یہ وہ شانوں والے رسول ہیں جن کی نسل میں اللہ نے اپنے حبیب کو پیدا فرمایا۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ خود اپنے ہاتھوں سے کعبہ بنا رہے تھے، اور ان کے بیٹے بھی نبی ہیں حضرت اسماعیل، وہ مزدوروں کی طرح کام کر رہے تھے۔ اللہ کا گھر بنایا اور بڑے شوق سے بنایا، بڑے ذوق سے بنایا، اور جب گھر بن گیا تو قرآن کہتا ہے کہ پھر انہوں نے دعا مانگی۔ اللہ اکبر۔ بنانے کے بعد وہ مطلب ہم کوئی چیز بنا لیتے ہیں نا جی،
تو ہم وزٹ کراتے ہیں، کچھ اداروں میں جانے کا موقع ملتا ہے تو لوگ وزٹ کراتے ہیں، یہ میں نے بنایا، یہ میں نے بلڈنگ کر دی، اتنی ہماری شاخیں۔ انہوں نے لوگوں کو نہیں دکھایا حضرت ابراہیم اور جناب اسماعیل کا ذکر جو قرآن مجید نے فرمایا ہے، لوگوں کو نہیں دکھایا کہ میں نے مسجد بنائی ہے، میں نے بیت اللہ بنایا۔ جب بن گیا نا اللہ کا گھر، چونکہ اس کے اندر شوق اور طرح کا تھا، جذبہ اور طرح کا تھا، ذہن سازی اور طرح کی تھی، جب اللہ کا گھر بن گیا تو باپ بیٹا ہاتھ اٹھا کے دعا مانگتے ہیں، ربنا تقبل منا، اللہ ہم نے بنا دیا ہے، اب تو رحمت فرما اور ہم سے قبول فرما لے، اب رحمت فرما اور ہم سے۔ یہاں ایک پورا مضمون لکھا ہے صوفیاء نے کہ قابلیت اور قبولیت میں فرق ہوتا ہے، ایک قابلیت ہوتی ہے اور ایک، ان دونوں میں فرق ہے۔ کچھ لوگ قابل ہوتے ہیں پر ان کی قبولیت نہیں ہوتی، اور کچھ ایسے ہوتے ہیں جن کی قبولیت ہوتی ہے۔ تو دعا فرمائے کہ اللہ تعالیٰ قبولیت عطا فرمائے، قابلیت بھی دے اور رب قبولیت۔ تو دعا فرمائی کہ یا اللہ چونکہ تیری رضا کے لیے کیا ہے تو اسے قبول فرما۔ میرے نبی کریم علیہ السلام کو مسجد کے ساتھ بڑی دلچسپی تھی، حضور کا مسجد کے ساتھ پیار تھا۔ آج کل لوگ مسجدیں بناتے ضرور ہیں، تعمیر ضرور ہوتی ہے، پر جس طرح کا مسجد سے پیار کرنا چاہیے نا اس طرح کا پیار نہیں کرتے۔ حضور کو مسجد کے ساتھ بڑی دلچسپی تھی۔ اللہ کے حبیب علیہ السلام جب تک مکہ شریف میں تھے تو زیادہ وقت بیت اللہ میں گزارتے تھے، زیادہ ٹائم۔ یہ مسجدوں کو تالے لگنے کا رواج آج آیا ہے، ورنہ مسجدوں کو تالے نہیں لگتے تھے۔ جو آدمی فارغ ہوتا تھا نا وہ فٹافٹ مسجد چلا جاتا تھا کہ چلو سپارے پڑھتا ہوں۔ اب تو ہم فارغ ہوتے ہی نہیں، سوشل میڈیا پر دینے کے لیے وقت ہی بڑا ہے۔ تو لوگ حضور صلی اللہ علیہ وسلم زیادہ وقت بیت اللہ میں گزارتے۔ جب مدینہ طیبہ آئے تو سب سے پہلے حضور نے مسجد قباء بنائی، پھر نبی پاک نے مسجد نبوی کی تعمیر کی، اور اس میں جو رسول کریم کا شوق ہے نا وہ بڑا دیدنی تھا۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ میں 3 اینٹیں اٹھا کے لا رہا تھا، موٹی اینٹیں تھیں 3 اینٹیں، تو پتھر تھے موٹے، تو میں سمجھ رہا تھا کہ میں پہلوان آدمی ہوں، 3 اینٹیں اٹھائی ہیں۔ کہتے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی میں نے جب طرف توجہ کی تو حضور نے 5 اینٹیں اٹھائی ہوئی، حضور خود 5 اینٹیں اٹھا کے لا رہے تھے، اور فرماتے ہیں حضور نے یوں کر کے جب ان کو جوڑا تھا تو یہ داڑھی مبارک نبی پاک کی یہ ان اینٹوں سے لگ رہی تھی۔ یہ شوق ہے، یعنی حضور اشارہ کرتے، حضرت سلیمان اشارہ کریں تو جن آ کے مسجد بنا دے، تو حضور اشارہ کرتے تو سارا کام ہو نہیں جاتا تھا، اور پھر حضور کے غلام تو جانے دینے کو تیار ہے۔ لیکن یہ حضور کی مسجد کے ساتھ دلچسپی ہے، یہ پیار ہے۔ اب تو ملنگ آ گیا نا مارکیٹ میں جو کہتے ہیں مسجد میں کیا ہے، اللہ تو گھر میں بھی ملتا ہے۔ او بھائی اللہ ہر جگہ ملتا ہے، پر مسجد بیت اللہ ہے، مسجد اللہ کا گھر ہے، اللہ کے گھر سے دلچسپی پیدا کرے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 5 اینٹیں اٹھائیں۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں میں اپنی 3 اینٹیں چھوڑ کے تو جلدی سے حاضر ہوا، تو میں نے حاضر ہو کے عرض کی یا رسول اللہ مجھے دے دیں، میں لے جاتا ہوں۔ تو حضور نے فرمایا نہیں، تمہیں کوئی اجر کی زیادہ ضرورت نہیں، مجھے بھی اللہ سے اجر چاہیے۔ تو اللہ کے محبوب علیہ السلام خود اینٹیں اٹھا کے، یہ تو مسجد نبوی میں بڑی خوشبو ہے نا آج بھی، اور بڑا سکون ہے اور بڑی راحت ہے، یہ بڑی ٹھنڈک ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کی بنیادوں میں میرے نبی پاک کا پسینہ شامل ہے، حضور کا، اور حضور نے بڑے شوق سے مسجد بنائی۔ پھر جب بارش ہو جاتی تو صحابہ کرام علیہم رضوان فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے لوگوں سے کہ جاؤ اپنے اپنے حصے کی مٹی اٹھا لاؤ۔ اب تو خیر مسجد میں جھاڑو نہ دیا ہو تو لوگ ناراض ہو جاتے، تو لوگ اپنی جھولیوں میں، بڑے بڑے سیانے لوگ جھولیوں میں مٹی ڈال کے لاتے۔ بارش ہو گئی ہے، چھت ٹپکتی ہے، تو وہ لوگ مٹی جو تھی بچھا لیتے مسجد نبوی میں، اور اس پر جب لوگ سجدہ کرتے تو وہ مٹی، وہ گارا، وہ کیچڑ لوگوں کی پیشانیوں پہ لگ جاتا۔ مسند امام احمد بن حنبل میں حضرت مرثد بن نبی مرثد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث موجود ہے، فرماتے ہیں میرے پیشانی کو مٹی لگ گئی مسجد سے، تو میں نے نا زور زور سے جھاڑنی شروع کی، اور میرا انداز کچھ ایسا تھا کہ لگ رہا تھا کہ میں پریشان ہوا مٹی لگنے سے۔ تو کہتے ہیں نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا مرثد نہ پریشان ہو، اسے لگی رہنے دے،
جب تک یہ مسجد کی مٹی تیری پیشانی پہ لگی رہے گی اللہ کے فرشتے تیرے اوپر درود بھیجتے رہیں گے. اس کو لگا رہنے دے اس مٹی کو. یہ تو بڑی شوق والی مٹی. تو لوگ خود مٹی اٹھا کے لاتے، مسجد نبوی میں ڈالتے، پھر اس پر نماز ادا کرتے.